अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग एवरीबॉडी, यू वाचिंग न्यूज़ आई विद मेहर अब्बासी। पाकिस्तान में पोर्टफोलियोज़ के हवाले से काबीना की 5 तगड़े पोर्टफोलियोज़ में से एक दिफा का भी है, डिफेंस मिनिस्ट्री। और आज हमारे साथ वज़ीर दिफा खुर्रम दस्तगीर खान साहब मौजूद हैं। इनसे पूछेंगे दिफा के हवाले से मुल्क के अंदर जो सियासी सूरत हाल है, इस हवाले से भी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका दस्तगीर साहब, अस्सलाम वालेकुम। सो टू बिगिन विद, बिल पास कराना हो और अगर एक नाअहल शख्स को पार्टी का सदर बनाना हो तो हंगामी बुनियादों के ऊपर ये काम कर लिया जाता है, मगर जब तरमीमी बिल आते हैं, आगे आने वाले इलेक्शंस की बात होती है एंड वक्त कड़ा है, बड़ा सख्त है, बिकॉज दिस नॉट मच टाइम लेफ्ट, तो हम देखते हैं कोरम ही पूरा नहीं होता। तो इससे ये अखज़ ना कर लिया जाए कि शायद आपकी अपनी जमात संजीदा नहीं है बर वक्त इंतखाबात के हवाले से? नहीं, हम तो बहुत संजीदा हैं। और जब क्लियरली एक दफ़ा 2017 के जो मरदमशुमारी के जो नताइज हैं वो अबूरी जो पब्लिश हो गए हैं, तो फिर बहुत मुश्किल होगा उनको दोबारा 1998 के सेंसस पर लेके जाना। तो हमारा भी बड़ा क्लियर है कि हम 2017 की जो मरदमशुमारी है उसके मुताबिक 2018 के इंतखाबात चाहते हैं। तो फिर आप फेडरल बोर्ड ऑफ स्टैटिस्टिक्स को क्यों नहीं कह रहे या अहकामात जारी कर रहे कि इनको ऑफिशियली प्रिंट आउट करें, जारी कर दें कि इनका स्टेटस ऑफिशियल होता है? उनकी तरफ से एक टेक्निकल जो है वो कह रहे हैं कि जी हम, क्योंकि सेंसस एक सीरियस डॉक्यूमेंट है, उसमें उनको अभी तक जो है जो लेटेस्ट रिपोर्ट है वो ये है कि मुल्क के जो तकरीबन 130 ज़िले हैं, वो 30 ज़िले जो है उनको वो जो थोरो वेटिंग है वो कर पाए हैं अभी तक, तो उन्हें वक्त मजीद चाहिए। बहरहाल उन्हें हम भी उसको पुश कर रहे हैं। एक तरफ डेटा की इंटेग्रिटी भी अहम है कि जो जिस पर सवालिया निशान उठ चुके हैं, सवालिया निशान उठ चुके हैं, तो वो उसको भी हमने मद्देनजर रखना, इसीलिए कोशिश की जा रही थी कि एक तरमीम के ज़रिए ये कह दिया जाए कि अबूरी जो नताइज हैं इसके मरदमशुमारी के, उसकी बुनियाद पर जो नई हल्का बंदियाँ हैं वो कर ली जाए। ये मकसद था असल में उस जो नई लेजिस्लेशन आनी थी। लेकिन फिर उसमें जो असल रुकावट आई वो कोरम की नहीं थी, वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का पीछे हटना था। कि नून लीग खुद जमहूरी निज़ाम को चलता नहीं देखना चाहती, खुद लीडरशिप जो है अभी क्राइसिस का सामना कर रही है। एंड इट मेक सेंस, क्योंकि केसेस लगे हुए हैं, अदालतों का सामना है, प्रेशर है, तो वो चाहते नहीं है कि ये जमहूरी निज़ाम जो है ये इसी तरह आगे बढ़े। यू आर वेटिंग फॉर सम। अगर हमने जमहूरी निज़ाम में रुकावट डालनी होती तो हम प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ की डिस्क्वालिफिकेशन के 4 दिन के अंदर अंदर नया प्राइम मिनिस्टर इलेक्ट न कर लेते। ये हमारी जिम्मेदारी है बतौर एक मुंतखब हुकूमत के, जिसको अवाम ने मैंडेट दिया है कि हम इस आइन की अमलदारी को लेकर चलें और इंशाल्लाह अगले इंतखाबात तक लेकर जाएंगे। और अगले इंतखाबात जो हैं ये इस माइनर हिकअप्स हैं रास्ते में, लेकिन इंशाल्लाह 2017 की मरदमशुमारी की बुनियाद पर ही होंगे। बिकॉज ये ऑन द फेस ऑफ इट दस्तगीर साहब, ये राइट ट्रांजिशन तो बेहतरीन हुई, टाइमली हो गई, मगर ऑन द फेस ऑफ इट आप जब देखते हैं कि पार्लियामेंट के अंदर वज़रा जो हैं वो प्रेजेंट नहीं होते, कोरम पूरा नहीं होता, मगर जब पंजाब हाउस में नवाज शरीफ साहब के ज़ेर सदारत इजलास होते हैं, हर कोई उधर मौजूद होता है, उधर तादाद ज़्यादा होती है। सो कॉल ऑफ फेल में तजाद बहुत है। इस सिस्टम, पार्लियामेंट की वक़्त, उसकी अहमियत और एक्चुअली आप ऑन ग्राउंड जो करें, कहने को वज़ीर आज़म अब्बासी, असल दिल का वज़ीर आज़म आपका नवाज शरीफ। नहीं, दिल का वज़ीर आज़म तो नवाज शरीफ ही रहेगा, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। लेकिन इस वक्त ऑन पेपर अब्बासी साहब हैं। नहीं, वो पाकिस्तान के आईनी वज़ीर आज़म हैं। इशू ये है, हमें नहीं भूलना चाहिए कि आजकल जो मुख्तलिफ पार्टियों के नुक्ता नज़र सामने आ रहे हैं, उसकी बहुत बड़ी वजह यह है कि ये इलेक्शन ईयर है, इंतखाबात में 1 साल से भी कम अरसा रह गया है। तमाम मेंबरान असेंबली भी अब अपने हलकों की तरफ जो हैं वो गामजन हैं और ज़्यादा से ज़्यादा वक्त वहाँ स्पेंड करना चाहते हैं। लेकिन ये मेरे ख्याल में कोई मामला मुश्किल नहीं है कि जब ये कानून पास करवाना होगा तो इंशाल्लाह अगर आईनी तरमीम होगी या वैसे पास कराना है तो। मगर मुस्लिम लीग नून 98 के सेंसस पे नहीं चाहती अगला इलेक्शन, जो पीपल्स पार्टी के लिए भी काबिल कबूल है। अगर हम खुद गर्जी की पॉलिसी पर अमल पैरा होते तो 98 का सेंसस हमें सूट करता है। नशिस्तें कम नहीं होती हैं, नशिस्तें हमारी कम नहीं होती, और ओवरऑल जो निज़ाम अभी बना हुआ है, जिस निज़ाम में हम मेजॉरिटी लेकर आए वही कायम रहता है। लेकिन खुद गर्जी से ज़्यादा अहम यह है कि एक तो आईनी जिम्मेदारी, दूसरा देखें एक बहुत बड़ी एप्रीहेंशन ये है कि अगर हम किसी भी तरह 98 के सेंसस पे जाते हैं, मुल्क का कोई भी शहरी और कोई भी सियासी पार्टी दुरुस्त तौर पर अदालत से रुजू कर सकते हैं कि देखिए जब नई मरदमशुमारी का अबूरी नताइज पब्लिश हो चुके हैं तो किस तरह फिर अब आप पिछले सेंसस की जा सकते हैं। जो
پاکستان کی آبادی کی اور صوبوں کی موجودہ صورتحال ہے وہی بنیاد بنے گی جمہوریت کی. وہ پرانی 19 سال پرانی پہلے والی بات. سر آپ کا دل مانتا ہے کہ کراچی کی جو پاپولیشن ہے وہ 2 کروڑ سے کم ہے؟ آپ کا دل مانتا ہے کیونکہ ایز یو پوائنٹڈ آؤٹ کہ ڈیٹا اگر فیکچوئل نہیں ہے تو مسئلہ تو پھر دیکھیے ہم اصل میں اسلام آباد میں ایک بہت بڑا معاملہ جو ہے نا وہ مشکل میں آ گیا ہے کہ صوبائی حکومتوں کے فیصلے جو ہیں وہ وفاقی حکومت کے اس کے جو کانسیکوینسز ہیں وہ وفاقی حکومت کو بیئر کرنے پڑتے ہیں. یہاں یہی ہوا کہ سندھ کی صوبائی حکومت نے یہ فیصلہ کیا جو ذمہ دار تھی وہاں کہ ہم کراچی کے مضافات کو کراچی کی جو اوورآل آبادی ہے اس میں کاؤنٹ نہیں کریں گے. لاہور میں پنجاب کی صوبائی حکومت نے یہ کہا کہ ہم بلکہ وہ شاید قصور کی باؤنڈری تک گئے ہیں اربن لاہور کو کاؤنٹ کرنے میں. انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ جی ہم اربن لاہور کو وہاں تک کاؤنٹ کریں گے. تو کراچی کی آبادی کسی طرح کم نہیں ہوئی یا کراچی کے مضافات کو ایک ایڈمنسٹریٹو آرڈر کے تحت کاؤنٹ نہیں. اوکے سر, میری کچھ خبریں یہ بھی ہمیں مل رہی ہیں کہ اب آپ کو بھی الحمدللہ زیادہ ٹائم مل رہا ہے اپنے حلقے میں جانے کا, which is very good. ضرورت ہے جا رہے ہیں, سب کو ضرورت ہے جی, ہاں جا رہے ہیں نا, الیکشن کا نازک مرحلہ ہے, تو شاید اس کے لیے بھی پورٹ فولیو بھی ایسا الحمدللہ وقت مل رہا ہے. مگر یہ اس پورٹ فولیو کی نزاکت جو ہے وہ بھی اپنے تئیں ایک ٹاپک انٹو اٹ سیلف. آئی وانٹ ٹو ڈسکس دیٹ ود یو. اب سر مجھے بتائیے گا کہ یہ گو کہ آج تک یہ تعین نہیں ہو سکا اس ملک کے اندر کہ آپریشنل اتھارٹی کتنی ہوتی ہے ایک منسٹر آف ڈیفینس کی آرم فورسز کے حوالے سے, کتنی آپریشنل اتھارٹی ہے نہیں ہے. پالیسی وائز پالیسی میکنگ میں اہم کردار ہے. بٹ یو ایز ڈیفینس منسٹر آف پاکستان ٹوڈے سر, یہ بتائیے گا کہ آپ کی تعلقات کیسے ہیں آرم فورسز کے ساتھ بھی, ان کے ہیڈز کے ساتھ سر؟ بیکاز کچھ تصاویر بھی جیسی آپ نے اپنا اوتھ لیا وہ بھی دیکھی گئیں جس کے اندر لگ رہا تھا کہ باڈی کا لہجہ جو ہے وہ زیادہ لگ رہا تھا کہ آپ ماتحت ہیں, اور آپ جو بیٹھے ہوئے تھے چیف آف آرمی اسٹاف کے ساتھ, ہی سیم ٹو بی دا باس. اگین دیز آر آپٹکس میں بی وچ وی ریڈ ٹو مچ انٹو, بٹ ود وی ہیو valid reason to read too much into it. دیکھیے جو وزیر دفاع کا عہدہ ہے نا اس کی تاریخ اور نیچر جاننے کے لیے صرف اگر کبھی موقع ملا تو آپ اپنا کیمرہ بھجوائیے گا کہ وزیر دفاع کے دفتر میں جو ابھی تک کے وزیر دفاع رہے ہیں ان کی اگر لسٹ پڑھ لیں تو اندازہ ہو جائے گا کہ یہ والا جو ایک وفاقی وزارت ہے یہ کس قسم کی مشکل قسم کی وزارت ہے کہ اس میں ملک کے چیف ایگزیکٹیوز نے بہت دفعہ یہ عہدہ اپنے پاس رکھا ہے, بگننگ ود لیاقت علی خان. پہلا نام اس لسٹ کے اوپر جو وزیر دفاع کے دفتر میں لگی ہوئی ہے وہ ہمارے شہید وزیر اعظم لیاقت علی خان کی ہے, اور اس وقت سے لے کر اب تک جو ہے وہ معاملہ اسی طرح رہا ہے. اس میں جنرل ایوب خان بھی رہے ہیں, ذوالفقار علی بھٹو بھی رہے ہیں, بے نظیر بھٹو, محمد نواز شریف, پریکٹیکلی ایوری ون, ضیاء الحق صاحب بھی رہے ہیں جب وہ اس ملک کے چیف ایگزیکٹو تھے, تو سب رہے ہیں. سارا معاملہ یہی ہے کہ پاکستان میں اس دفتر کی جو صحیح جو اہمیت ہے وہ بھی جمہوریت کے تسلسل سے جڑی ہوئی ہے. جیسے جیسے ہم اس قابل ہوں گے کہ ہم کو لے کر آگے چلیں, اور جو ملک کے وزرائے اعظم ہیں ان کو بھی یہ سمجھ آئے گی کہ یہ عہدہ اپنے پاس رکھنے کی بجائے ان کے لیے بھی بہتر ہے کہ ان کے اور جو ہمارے افواج پاکستان ہیں ان کے درمیان وزارت دفاع کا دفتر موجود ہو ایز اے کوشن ٹو ٹیک دا پریشرز. ٹھیک ہے, تو وہ بھی بہتر ہوگا, اور وقت کے ساتھ ساتھ میں سمجھتا ہوں جو بھی میرے سکسیسر ہوں گے یا ہوں گی ان کے لیے آسانی ہوگی. دستگیر صاحب, آپ کے پچھلے کوشن کو تو 3 سال جی ایچ کیو میں انٹر نہیں ہونے دیا, اس کوشن کو استعمال بھی نہیں کیا گیا. ایسی ٹویٹس آئیں سر جدھر ہم تو پوچھتے رہ گئے کہ بھئی نیشنل سیکیورٹی کاؤنسل کا بھی فورم موجود ہے, ایک ڈیفنس منسٹر بھی اس ملک میں ایک عدد ہے, اس کو بھی پوچھا جا سکتا تھا, اس کو بھی یوز کیا جا سکتا تھا. جدھر کبھی ڈان لیز کی رپورٹس ریجیکٹ کی گئیں, جدھر نیشنل ایکشن پلان کے اوپر کارکردگی کے اوپر سویلین کارکردگی پہ سوالیہ نشان اٹھائے گئے, so on and so forth. So یہ جو کوشن ہے جس کو ابھی آپ کہہ رہے ہیں, it makes sense. A buffer zone. Buffer zone. It's a reason that it's over there. Why is it not used ever? جی اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان میں بہت دیر تو ہماری جو ایگزسٹنس ہے اس کا آدھا عرصہ تو ملک میں فوجی آمریت رہی ہے. اس وقت تو بالکل ہی ڈائریکٹ ریلیشن شپ تھا, اور پھر جو جمہوری حکومتیں بھی آئیں وزرائے اعظم نے یہی بہتر سمجھا کہ وہ یہ پورٹ فولیو اپنے پاس رکھ کر براہ راست افواج پاکستان سے ڈیل کریں.
اسی کی وجہ سے عادتیں خراب کر دی ہیں فوج پاکستان. نہیں, وزارت دفاع کی ایک تو اہمیت کم ہوئی, اور دوسرا ان کا یہ خیال تھا کہ شاید براہ راست گفتگو کرنے سے جن تناؤ کا آپ ذکر کر رہی ہیں ابھی بھی پچھلے 4 سال میں بھی پیدا ہوئے, اس سے پہلے بھی پیدا ہوتے رہے, کہ شاید اس کو اوائڈ کیا جا سکے. حالانکہ اس عہدے میں آنے سے پہلے بھی میرا یہ ویو تھا اور آج بھی یہ ویو ہے کہ ہمیں معاملات جو ہیں جمہوری حکومتوں کو بالآخر انسٹیٹیوشنل طریقوں سے ہی حل کرنے پڑیں گے. اور مجھے بڑی خوشی ہے کہ پرائم منسٹر عباسی نے آ کر جو پے در پے نیشنل سیکورٹی کمیٹی کی میٹنگز کی, ان سے بہت بہتری آئی, ایک گفتگو ہوئی ہر ہفتے کی بنیاد پہ. دوسرا ابھی آپ نے دیکھا, آئی تھنک اس کا ایک بڑا اچھا امپیکٹ آیا کہ جب ریکس ٹلرسن آئے تو ان کے ساتھ ایک ہی ملاقات ہوئی. آل دا سول اینڈ ملٹری جو ہیڈز تھے وہ بیک ایک ہی میٹنگ ہوئی ان سے, اور وہ پھر تشریف لے گئے. تو لہٰذا جو ہے جو دوسرے ملکوں کو بھی موقع ملتا تھا, دوسرے ملک بھی اس سول ملٹری ڈیوائیڈ کو ایکسپلائٹ کرتے ہیں انفارچونیٹلی. اوہ ایبسلیوٹلی, ٹھیک ہے, وہ ویری کلیئرلی آپ کو پتہ ہے کہ بش ایڈمنسٹریشن بھی, اب بش کہہ رہی ہیں سوری, یہ ٹرمپ ایڈمنسٹریشن بھی کہتی ہے کہ ہمیں معلوم ہے کس سے بات کرنی ہے. ہاں, تو وہ اس کو ایکسپلائٹ کرتے ہیں. تو اب افغانستان کے آفیشلز آ کے سیدھا ادھر جاتے ہیں. ہاں, اب دیکھیں نا, جب صدر بھی تشریف لائے تو وہ سیدھا وہاں گئے. اب کوشش یہی ہے کہ اس معاملے کو, اور غالباً ٹھوکریں کھانے کے بعد, کہ بالآخر یہ معاملہ جو ہے یہ ذاتی تعلقات سے یا وزیراعظم کی براہ راست جو ڈائریکٹ انٹرونشن سے حل نہیں ہوگا, اس کو انسٹیٹیوشنلی ہی ڈیل کیا جائے گا. اور فار دا ٹائم بینگ نیشنل سیکیورٹی کمیٹی جو ہے وہ بہتر فورم ہے ان معاملات کو ڈسکس کرنے. یہ آپ نے 4 سال بعد آپ کی حکومت نے سبق جی یہ ظاہر ہے, یہ انسان ٹھوکریں کھانے کے بعد ہی سیکھتا ہے. اور میرے لیے بہت بہترین خبر ہے آپ کی طرف سے ایز این آفیشل, ایبسلیوٹلی, کہ بھئی یہ 1-on-1 میٹنگز جو تھیں جن پہ تنقید ہوئی, ہمارے تھنک ٹینکس تنقید کر رہے تھے, ہم اینالسٹ اس کے اوپر غور و فکر کر رہے تھے کہ دے کانسٹیٹیوشنل پلیٹ فارمز اینڈ فورمز اویلیبل جن کو اویل کرنا چاہیے. اب وہ ہو رہے ہیں عباسی صاحب کے اندر. جی ہماری کوشش یہی, دیکھیں ایک تو نہ صرف یہ ہے کہ 1-to-1 ملاقاتیں ہوں گی. آپ زیادہ قابل قبول شخصیت بھی ہیں کیا آپ کو لگ رہا ہے فوج کے لیے سر؟ بیکاز نیشنل سیکیورٹی کاؤنسل میں تو بڑی دفعہ وہ خواجہ آصف صاحب تو پائے بھی نہیں جاتے تھے. اینڈ دیئر ور لاٹس آف ادر رپورٹس ایز ویل. جی میں تو نہیں جانتا کہ ان کی کیا رائے ہے, لیکن جو ذمہ داری مجھے دی گئی اس کو مجھے تو کمپیریٹیولی لیس کنٹروورشل لیٹس سے. جی کوشش تو یہی کی جا رہی ہے کہ اس معاملے کو پروفیشنلی اور انسٹیٹیوشنلی حل کیا جائے. اسی لیے ایک ایفرٹ کی گئی کہ جب ڈونلڈ ٹرمپ کی تقریر ہوئی تو اس کے 2 دن بعد جو ہم نے نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی میٹنگ کی, اس میں ایک ہی بیان جاری کیا گیا اس کے رسپانس. ماضی میں وزیر داخلہ اور دفاع کی بنی نہیں کبھی, یہ ہمارے ملک کا معاملہ تھا. نو سر, وہ تو دونوں آن ریکارڈ آ کے انہوں نے کہا ہے. وہ چودھری نثار کہتے تھے کہ مجھے ان کی ضرورت نہیں ہے فوج سے رابطے کرنے کی, وہ کہتے تھے مجھے ان کی ضرورت نہیں ہے, آن ریکارڈ ان انٹرویوز, اینڈ وچ واز سو شاکنگ سر, کیونکہ وی ور ان اے اسٹیٹ آف وار. اس ملک کے اندر آپ دیکھ رہے تھے کہ کیا حالات تھے, جسے چودھری نثار کو یہ بھی کہنا پڑا حال ہی میں کہ اتنے سنگین خطرات لاحق ہے پاکستان کو جو اس ملک میں صرف 4 شخصیات جانتے ہیں اور کسی کو اندازہ نہیں ہے. That'll be my next question to you by the way, کہ اگر آپ کو اندازہ ہے کہ نہیں, but for دفاع and داخلہ not to meet, ایک پیج پہ نہ ہونا, بات چیت ہی نہ کرنا اور اللہ نے اعلان نہ کرنا, آپ کے کیسے تعلقات ہیں حسن اقبال صاحب کے ساتھ؟ جی میرے ان سے بہت اچھے تعلقات بہترین ہیں اور ہونا ضروری ہیں. جی ہونا ضروری ہے, کیونکہ یہ دفاع اور داخلہ نے بار بار ملنا ہے مختلف حوالوں سے. تو مجھے تو بڑی خوشی ہے کہ وہ, تو یہ بھی ایک کمزوری تھی پچھلے 4 سالوں کی, یہ بھی ٹھوکرے کھا کر آپ سمجھیں. میں چونکہ اس سے ذاتی طور پر واقف نہیں ہوں تو میں نہیں سمجھتا کہ وہ اس کی وجہ سے پرائم منسٹر نواز شریف کو کیا ایون تھیوریٹیکلی اسپیکنگ سر, بہتر دفاع اگر نہ بات کر رہے ہو ابھی آپ جیسے کہا, ہمیں دیکھیں جو پاکستان جو ہے وہ ایک ابھی بھی ٹرانزیشننگ ڈیموکریسی ہے. ہم یہ کہیں کہ جی سول ملٹری ریلیشنز جو ہیں وہ حل ہو گئے ہیں, وہ نہیں حل ہوئے, ان میں بڑا وقت لگے گا, ابھی ٹائم لگے گا. لیکن اس کے لیے ضروری یہی ہے کہ ہمیں ایک تو کمیٹڈ ہوں, انسٹیٹیوشنل اپروچ رکھیں, اور بہرحال آپس میں بھی بات کرنی ہے اور پاکستان کی افواج سے بھی بات کرنی ہے اور مستقل بات کرنی ہے. اچھا پھر ایک اور بات بتائیے سر, 2-3 باتیں. ایک تو حال ہی میں آئی ایس پی آر بھی آپ کے انڈر ہی آتا ہے منسٹری کے, ڈی جی آئی ایس پی آر نے جس طرح کہا کہ ہم سے خطرہ نہیں ہے جمہوریت کو, جمہوریت کی اپنی لیک آف کارکردگی یا ناکامیوں سے خطرہ ہے جمہوریت کو.
اس طرح کی بیانات کبھی آپ ٹیکل کرتے ہیں, کبھی آپ اس حوالے سے بات کرتے ہیں سیکرٹری دفاع سے, یا وہ کبھی بریفنگ لے کر آتے ہیں, آپ کو اس حوالے سے اعتماد میں لیتے ہیں سر؟ جی ہم تو مستقل بریفنگ لے رہے ہوتے ہیں, لیکن بعض ایسے جو بیانات ہیں, ہکپس ہیں, کنفرنٹ دیم یا آپ اوور سٹیپ کر جاتے ہیں؟ نہیں دیکھیں جی, میں I don't confront them, I do call them to account. میں ان سے پوچھتا ہوں کہ یہ اس کی کیا وجہ ہے, کیونکہ دیکھیں یہ ایک پولیٹیکل سائنس کا سوال ہے جس کے اوپر ISPR کو احتیاط سے گفتگو کرنی چاہیے کہ کیا جمہوریت جو ہے اس کی بقا اس کی پرفارمنس کے اوپر بیسڈ ہے. میں اس سے بالکل ایگری نہیں کرتا. جمہوریت کی جو جسٹیفیکیشن ہے وہ عوام میں اس کی جڑوں سے ہے, اور حکومتوں کی اچھی یا خراب کارکردگی کا جمہوریت سے تعلق نہیں ہے. یہ جمہوریت کا فلا نہیں ہے. مسلم لیگ نون کی حکومت خراب ہو سکتی ہے, جمہوریت خراب نہیں ہو سکتی. جمہوریت ایک نظام ہے نا. بالکل. تو اب اسی لیے جمہوریت کا ہے کہ جب اگر کوئی حکومت پرفارم نہیں کرتی, پچھلی حکومت نے پرفارم نہیں کیا, عوام نے ان کو بیلٹ باکس سے اٹھا کر باہر پھینک دیا. اتنا بہترین اور پڑھا لکھا جواب ہے which makes complete sense. مسئلہ اگین کور آف فیل کا ہے سر. اگر آپ مجھے میرا سوال سمجھیں, جڑیں ایبسولوٹلی لوکل باڈی الیکشنز میں ان کو امپاور کرنے میں, لوکل باڈی سسٹمز میں آپ کی جماعت بلیو نہیں کرتی سر. اختیارات کو دیکھ لیں, بلز اٹھا کے دیکھ لیں, ہم نے ان لمیٹڈ شوز کیے ہیں, اس کے اوپر بات کی ہے, امپاور نہیں کر رہے, فنڈز نہیں دے رہے, تو جڑیں تو کمزور ہیں سر. وہ تو آئرونکلی آمریت ہی آ کے ہمیشہ ادھر الیکشنز کراتی ہے, وہ بھی سپریم کورٹ کو کرانے پڑ گئے. سیکنڈلی سر پھر جب آپ کہتے ہیں کہ میں آپ کو ایک جگہ روکوں گا, I'll stop you. ملک میں پچھلے 2 انتخابات بلدیاتی PMLN نے کرائے 1998 میں اور پچھلے سال جو ہوئے. اینڈ آپ صحیح اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے کہہ سکتے ہیں کہ لوکل باڈی سسٹم آپ نے بڑا مضبوط کر کے رکھا ہے, بڑے اختیار نیچے دیے ہیں. میں یہ نہیں کہتا کہ اس اور سارے گیو اور ٹیک آپ کی آٹونومی جو ہے وہ آپ کے وزراء کے پاس اور ایڈمنسٹریشن کے پاس نہیں ہے. جو میونسپل فنکشنز ہیں, وہ جو بلدیاتی ادارے ہیں وہ پرفارم کر رہے ہیں, جو میونسپل فنکشنز ہیں. lot left to be desired sir. جی lot, as a student of political science as you said. جی بات یہ ہے کہ ان کو اس بات پہ امپاور کرنا کہ جو ہماری لوکل گورنمنٹس ہیں وہ آ کے دوسرے ممالک کی طرح ایئرپورٹس تک چلائیں, یا وہ آ کے اپنی بجلی پیدا کرنے کے کارخانے تک چلائیں. ابھی وقت لگے گا. ابھی ہم نے دوبارہ سے آغاز کیا ہے لوکل گورنمنٹ کا ایک بریک کے بعد, تو اس وقت کے ساتھ آہستہ آہستہ ایز آئی سیڈ ان میں بھی کانفیڈنس آئے گا, وہ چلائیں گے. ایک اور جو ایشو ہے وہ یہ ہے, دیکھیے ہمارے ابھی جو سینسس ہوا ہے اس کا ایک نتیجہ یہ ہے کہ پاکستان میں اربنائزیشن ہو رہی ہے, شہری آبادی تیزی سے بڑھ رہی ہے, اور ہمارے جو لوکل گورنمنٹس ہیں اس وقت وہ تو سوائے 1-2 کے شاید لاہور میں یا کراچی میں کچھ بہتر ہو کیپیسٹیز, ادروائز تو کیپیسٹیز نہیں ہیں. اور وہ سارے جو ہیں یہ ویٹ ٹائم ہوں گی, ڈیولپ ہوں گی. بلیو بھی ہے کہ عوام اپنے اختیارات خود کھینچ کے لے گی اگر لیڈرشپ دے بھی نا. مگر نہیں عوام دیکھیں, عوام کیا چاہتے ہیں. مثلا لوکل گورنمنٹ سر آپ کا کام نہیں ہے نا سڑکیں صحیح کرانا اور جا کے, ہمارا بالکل کام نہیں ہے سڑکیں کرانا. وہ لوگ ان سے پوچھیں گے نا, لوگ پوچھ رہے ہیں کہ ہمارا جو ہے محلہ صاف کیوں نہیں ہے. جب 1 نہیں 10 نہیں, جب آپ کے پاس 25-30 بندہ بیٹھے گا شہباز شریف صاحب کے پاس, تو کہیں نہ کہیں حرکت شروع ہوگی. اب کہنے کا مقصد یہ تھا سر, پھر آپ نے یہ کہا کہ بھئی اینڈ صحیح بات کہ بھئی ایک PPP یا PMLN کی گورنمنٹ جو ہے دیٹ ڈزنٹ مین کہ جمہوریت جو ہے وہ ڈیلیور نہیں کری اگر یہ گورنمنٹس نہ ڈیلیور کرے. بٹ the fact remains سر, آپ کی تو اپنی لیڈرشپ کہتی ہے اور اپنے آپ کو بلیو کرتی ہے that they're one and the same, synonymous with جمہوریت. ان کو خطرہ ہوتا ہے, ان پہ اٹیک ہوتا ہے, ان پہ کیسز ہوتے ہیں, تو وہ کہتے ہیں جمہوریت کو خطرہ ہے. سر یہ میں نے ہمیشہ بات کرتی ہوں, ایک بہترین لغت ہے. کبھی اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے بات ہو تو قومی سلامتی کو خطرہ ہو جاتا ہے, سیاست دانوں کا کوئی ایشو ہو کہتے ہیں جمہوریت کو خطرہ ہے. آج بھی آپ دیکھیں نواز شریف صاحب کیا کہہ رہے ہیں, مجھے ہٹایا اسٹاک ایکسچینج ختم ہو گئی, مجھے ہٹایا تو ملک پٹری سے اتر رہا ہے, یہ میں نہیں ہونے دوں گا. It's not the one and the same thing sir. اور آپ کی لیڈرشپ پچھلے 6 مہینے سے جب سے فیصلہ آیا ہے یہی ایک ریٹرک چلا کے رکھ رہی ہے. دیکھیں جی اس میں تو آپ یہ سمجھتے ہیں وہ نہیں سمجھتے, یا ایک عام آدمی کو بے وقوف بنایا جاتا ہے؟ نہیں, ایک لفظ ہے پولیٹیکل سٹیبلٹی, سٹیبلٹی آف پالیسی.
मियां नवाज शरीफ की डिस्क्वालिफिकेशन का पाकिस्तान की पॉलिटिकल स्टेबिलिटी अब्बासी को लाते ही आ गई थी सर, आ गई ना, आ गई, ठीक है, लेकिन उसमें जो इकोनॉमिक और पॉलिसी स्टेबिलिटी थी जो दुनिया परसीव करती है पाकिस्तान को, हमने तो कहा, पीएमएल ने तो अपना फर्ज अदा कर दिया ना कि जी 4 दिन के अंदर अंदर नया वज़ीर आज़म इलेक्ट हो गया, लेकिन दुनिया ये समझी कि शायद नवाज शरीफ के जाने से वो तमाम मेजर प्रोजेक्ट्स जो उनसे आइडेंटिफाइड थे उनमें अबहम पैदा हो गया। और अब हमारी कोशिश पिछले 3 महीनों से मगर आप ये आहिस्ता आहिस्ता ये इत्मीनान जो है, एज अ डेमोक्रेट, एज अ पॉलिटिकल साइंस का स्टूडेंट, एज अ पढ़े लिखे वजीर, आप ये अल्लाह ऐलान कहते हैं कि नवाज शरीफ इज नॉट सिनोनिमस विद जमहूरियत, इट्स नॉट वन एंड द सेम थिंग, मुल्क को खतरात लाहक नहीं हुए, इस मुल्क में कोई नागुज़ीर या इंडिस्पेंसिबल नहीं है, क्या ये आप कह सकते हैं? जी मैं ये नहीं कह सकता, क्योंकि पाकिस्तान की तारीख बहुत भयानक है इस मामले में। पाकिस्तान में रिपीटेड इंटरवेंशन हुई हैं, आप 1950 की दिहाई उठाकर देख लें। मैं आपके नाजरीन से भी इस्तदा करूंगा कि कोई भी शख्स जो जमहूरियत के बारे में जानना चाहता है उसको 1950 की दिहाई की बहुत सीरियसली स्टडी करनी चाहिए कि पाकिस्तान में क्या हुआ और हम उस आमरीत तक कैसे पहुंचे जो 1958 में आई। ये प्रॉब्लम है कि पाकिस्तान की तारीख बड़ी भयानक है और हमें उससे सबक ये मिलता है। आज भी वो खतरात लाहक हैं फिर तारीख को मद्देनजर रखते हुए। देखिए अहमद फराज की बड़ी मशहूर नज़्म है मुहासरा, वो मैं चाहूँगा आपके नाजरीन अगर पढ़ें। जमहूरियत का मुहासरा भी ख़त्म नहीं हुआ और हमने इसीलिए बड़ी कोशिश करनी है, ये हम पीपल्स पार्टी को भी कन्विंस करते हैं, हम पीटीआई को भी कन्विंस करते हैं कि ये जो जमहूरियत की बका है, चाहे चलें उसको नवाज शरीफ डिस्क्वालीफाई हो गए ना, लेकिन पाकिस्तान में जमहूरियत कायम है, उसके ऊपर 1000 सवाल हो सकते हैं। इसको कायम रखकर एक और टाइमली ऑर्डरली कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रांजिशन हम करें अगले साल में, जिसको भी पाकिस्तान के अवाम वोट देना चाहें वो वोट दें। लेकिन हमने देखा ना जी 2002 का इलेक्शन मैंने भी लड़ा है, आपने भी देखा है कि हमारे पास ये भी तो तारीख है कि इलेक्शंस मैनिपुलेट हुए हैं। अगर आप मुझे इलेक्शन के दौरान भी, इलेक्शन के बाद भी, और ये ज्यादा पुरानी बात नहीं है। I 100% एग्री विद यू कि एक तारीख ऐसी है सर, मगर फर्क सिर्फ ये है कि माजी के अंदर एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल इकदाम से काम किए गए, ये काम कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क में रहते हुए हुआ है नवाज शरीफ साहब की नाअहली। सो इसके बाद मैं तो आई ऑलवेज वंडर सर कि जब आप कहते हैं कि भाई ये अंदर बातचीत होगी और ये एक ट्रांजिशन है, एक वक्त लगेगा, आप बातचीत करते हैं और आप कह रहे हैं बासी साहब की प्राइम मिनिस्टरशिप के अंदर आप लोग ज्यादा नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल में मिल रहे हैं, ज्यादा इंटरेक्शन है, ज्यादा बातचीत हो रही है, आप कैसे समझाते हैं फौज को या इनके सरबराहान को कि जो बाहर रेटरिक और शोर मच रहा है साजिशों का और नामालूम अफराद का, और वो लोग जो नजर नहीं आते कोट एंड कोट मरियम बीबी या नवाज शरीफ साहब 1971 की याद दिला देते हैं और बार बार डिक्टेटर्स की बाज़गश और साजिशों का जिक्र करते हैं, किस तरह अंदर पैसिफाई करते हैं इनके साथ बैठ के? हम तो क्या समझाते हैं उन्हें? हम तो यही समझाते हैं कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी भी एक नेशनल एम होना चाहिए हमारा। सर वो तो कह थक गए हैं कि हमसे खतरा नहीं है, मगर आपकी लीडरशिप नहीं मान रही। नहीं, देखिए बहुत सारे ऐसे इवेंट्स होते हैं जो एक दफ़ा फिर जो है, आई थिंक शायद ये भी हो सकता है कि वंस बिटन ट्वाइस शाई वाला मामला है। आप ये कहते हैं उन्हें अंदर बैठ के? नहीं, हम यही समझाते हैं कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी इज ए कार्डिनल एम। हम डसे हुए लोग हैं, हम डसे हुए लोग हैं और बहुत सारे इश्यूज के ऊपर खास तौर पे देखिए पॉलिटिकल स्टेबिलिटी जुड़ी हुई है पाकिस्तान की इकोनॉमिक ग्रोथ के साथ। बिल्कुल ठीक है जी। तो जब बाजवा साहब उसके ऊपर सेमिनार करते हैं तो एहसन इकबाल साहब को आग लग जाती है सर। देखिए ना जी, यही तो बात है कि ये मामलात जो हैं ये जमहूरी हुकूमत तक ही महदूद रहने चाहिए, क्योंकि देखिए पाकिस्तान को मिलिटरीली मजबूत करने के लिए और जो एक कॉम्प्रिहेंसिव सब्जेक्ट है सिक्योरिटी का, जिसमें सिर्फ पाकिस्तान के हथियार पाकिस्तान को महफूज नहीं बनाएंगे, पाकिस्तान की जो मुईशत है और मुईशत की नमू है और पाकिस्तान की नेशनल कोहिजन जो है पाकिस्तान को मजबूत बनाएगी। हमें अगर 7% GDP ग्रोथ रेट तक पहुंचना है तो उसके लिए स्टेबिलिटी जरूरी है, और उसके लिए अगर जो है सो आई एम कंफ्यूज सर, एक सेकेंड। सो आप एहसन इकबाल के मौक़िफ़ की तायद कर रहे हैं या बाजवा साहब का एक नेशनल सिक्योरिटी के हवाले से इकोनॉमी के ऊपर एक पूरी सेमिनार के ऊपर ब्रीफिंग देना उसको सपोर्ट कर रहे हैं? अगर वो ब्रीफिंग लें, लेकिन आई थिंक उनको भी चीफ अवामी स्टाफ को भी इकोनॉमी के बारे में प्रोनाउंसमेंट्स करते हुए एहतियात से काम लेना है। हमें आई थिंक ये आपने पैगाम भेजा था उन्हें? जी मैंने ये पैगाम नहीं भेजा उनको। क्यों? जब गुफ्तगू होगी, अभी नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग नहीं हुई तो गुफ्तगू हो जाएगी। बट यू नो इवन द डिफेंस सेक्रेटरी इज द बॉस फॉर ऑल ऑफ देम, सो यू माइट बी आप तो सुपरा बॉस हैं।
نہیں, آئی ڈونٹ وانٹ ٹو یوز انٹرمیڈیٹریز. جب ہمارے پاس ایک فورم موجود ہے تو ہم براہ راست بات کر سکتے ہیں. دیکھیے ہمیں جو ہے نا جی 21ویں صدی میں جو کمیونیکیشن ہے اس نے بہت ساری چیزوں کو افیکٹ کر دیا کہ اب جو ہے ہمارے جو بیانات ہیں وہ صرف لوکل اخباروں میں نہیں چھپتے, وہ انسٹنٹینیس ٹرانسمٹ ہو رہے ہیں اور انسٹنٹینیسلی پوری دنیا کے جو معاشی ادارے ہیں, ان دس کیس جو ریٹنگ ایجنسیز ہیں, جو انٹرنیشنل فائنینشل انسٹیٹیوشنز ہیں, وہ اس کے اوپر ریئیکٹ کرتے ہیں کہ کوئی بھی اگر حکومت پاکستان کا, اور افواج پاکستان بھی ریاست پاکستان کا حصہ ہیں, اکانومی کے بارے میں کوئی بات کرتے ہیں اور اس میں کوئی ایسی بات ہو جاتی ہے جو علام ہے, تو اس کے انٹرنیشنل ریپرکشنز ہیں انسٹنٹینیس. ایبسولوٹلی انسٹنٹینیس. لہٰذا اس معاملے میں احتیاط سے کام لینا چاہیے. اٹ از ون آف دا ریزنس کہ میں نے خود جو ہے اب میں آپ نے ریسٹرکٹ کیا ہوا آپ اتنے ایکٹیو ہیں سوشل میڈیا پہ, I don't communicate too much on defense issues. Yes, بلکہ میرے دو سوال ہیں, but I still have 2 questions, sir. دو سوال ہے, بیکاز you're right, یہ this is ایک نیا دور ہے, مگر اور آپ بڑے سوشل میڈیا پہ ایکٹیو بھی رہے ہیں. Before I ask you the question I want to regarding social media and کچھ چیزیں جو آپ نے ٹویٹ کی تھیں, میرے سوال کا آپ نے جواب نہیں دیا سر. باہر جب درجہ حرارت بڑھا دی جاتی ہے سازشوں اور ادارہ جاتی تناؤ کے حوالے سے اور اداروں کے کردار کے حوالے سے, اور بہت ایکسٹریم تک باتیں لے کے جاتی ہیں مریم بی بی بھی اور ان کے والد بھی, آپ اندر کیا کرتے ہیں سر؟ I don't understand. جی ہمارے لیے یہ چیلنج ہے, ہم اس سے نمٹتے ہیں. ہم دونوں سائڈوں سے بات کرنی ہے نا ہم نے, کیونکہ بہرحال مسلم لیگ نون کی ایک منتخب آئینی حکومت موجود ہے. ادھر بھی آپ کہتے ہیں, جیسے آج کی خبر ہے کہ بھئی جو اجلاس ہوا ہے نواز شریف صاحب کا, ان کو یہ ریکویسٹ کی گئی ہے سر کہ اب ہولا ہاتھ. نہیں, کل کے اجلاس میں یہ ریکویسٹ نہیں کی گئی, اس سے پہلے کئی دفعہ ریکویسٹ کی گئی. کل کا اجلاس تو صرف یہ انتخابات کے حوالے سے تھا, اس کے اوپر گفتگو. آپ کون سے گروپ میں, ہولا ہاتھ رکھنے والوں میں یا ہولا ہاتھ سے روکنے والوں میں؟ جی میں کسی گروپ میں نہیں ہوں, میں اس گروپ میں ہوں کہ ہمیں پاکستان کی آئین کی عملداری قائم رکھنی ہے اور اداروں سے ٹکراؤ نہیں کرنا. جن لوگوں نے مجھے منتخب کر کے بھیجا ہے انہوں نے مجھے ایک ذمہ داری دی ہے, اور میں اس ذمہ داری کو چاہوں گا کہ جو میرے تمام کولیگز ہیں ایز مسلم لیگ نون, ہم اس ذمہ داری کو نبھاتے ہوئے اس شپ آف سٹیٹ کو سیفلی 2018 انتخابات کے ہاربر میں لے جائیں. آپ شہباز شریف اور چودھری نثار گروپ میں ہیں. نہیں, میں بتا دیتی ہوں, میں کسی گروپ میں نہیں ہوں. اچھا سر, اوکے, سو ادھر بھی سمجھاتے ہیں, اندر کس طرح پیسیفائی کرتے ہیں؟ مجھے ادھر ایشو نہیں ہے کہ سر وہ تو نہیں سمجھیں گے ابھی, وہ تو پتہ لگ رہا ہے انہیں مائنڈ سیٹ کیا ہوا ہے. اندر جو اصل مسئلہ ہے ادھر کیا سمجھاتے ہیں؟ Communication is not a 1 day or 1 hour exercise. It is a continuous exercise. Do you take this charm inside? Do you try to take this diplomacy inside? ہمیں تو ہر روز بات. And are you able to sell it? نہیں, I don't know whether. سر مجھے اگر روز کوئی گالی دے, مجھے کوئی اگر سر آپ کو you have to communicate. سر اگر آپ کو روز کوئی گالی دے, روز کوئی آپ کے اوپر شک و شبہات کا اظہار کرے آپ کے کردار کے حوالے سے, آپ کے ماضی کے حوالے سے, اور روز یہ لگا رہے, اور میں ترجمان ہوں اس شخصیت کی اور میں آپ سے آ کے ملوں, سر ٹیل می آنیسٹلی اسپیکنگ کتنا مشکل ہوگا میرے لیے آپ کو قائل کرنا کہ سر ان کی بات دل پہ نہ لیں, وہ پولیٹیکل ریٹرک ہے. You're going to be so angry. Human emotions, ابھی ہم اسٹیج پر نہیں ہیں. Power balance. ابھی ہم اسٹیج پر نہیں ہیں کہ ہم ایک دوسرے سے بے لاگ گفتگو کر سکیں. اللہ کرے ہم اسٹیج تک پہنچیں, شاید اگلے چند مہینوں میں پہنچ جائیں. وہ اور بھی خطرناک بات ہے. نہیں, بے لاگ گفتگو نہیں, بے لاگ گفتگو کرنی پڑے گی. میں تو کہہ رہی ہوں کرنی پڑے گی. اس کی عدم جو دیکھیں نا, ایز اے سیڈ, حکومتیں سیاسی جماعتوں کی آتی جاتی رہیں گی, پر پاکستان کی جو تاریخ ہے اگر ہم نے واقعی اس کا دھارا بدلنا ہے تو دھارا تو جمہوریت کے راستے سے جانا. جس بھی طرح ہم گرتے پڑتے ادھر ڈوبے ادھر نکلے جائیں گے, جانا تو ادھر اسی راستے پر ہے. تو وہ جو ذمہ داری ہے, اور ہمارے بعد بھی سکسیسرز آئیں گے, منتخب اراکین اسمبلی, امید ہے ہم سے بہتر لوگ آئیں گے, لیکن بہرحال جو ذمہ داری ابھی ہماری ہے اسے تو ہم نے پورا کرنا ہے. اور اس میں ضرورت یہی ہے کہ ہم کمیونیکیٹ کریں, ایک دوسرے سے بات کریں. ان دی اینڈ پاکستان کی مضبوطی, پاکستان کی معاشی خوشحالی, یہاں کے رہنے والوں کا تحفظ, یہ ہم سب کی جوائنٹ ذمہ داری, یہ ریاست پاکستان کی ذمہ داری ہے. افواج پاکستان اور منتخب ادارے اس ریاست کا حصہ ہیں. بالکل ہیں سر, مگر یو آر دا سائڈ جو کچھ بہت بلیک اینڈ وائٹ تجزیہ کار ہیں, وہ کہتے ہیں یہ وہ سائڈ ہے جس کو آرڈر دینے ہیں, ٹھیک ہے نا. بہرحال بٹ آئی انڈرسٹینڈ, میں آپ کے پیج کے اوپر ہوں کہ افہام و تفہیم اور ساتھ مل کے چلنا ہے, گیون آر ہسٹری. بٹ دیٹ بینگ سیڈ سر, مریم بی بی نے کہا کہ نواز شریف صاحب کی سب سے
بڑی غلطی تھی کہ انہوں نے پچھلے 4 سالوں میں کمپرومائز بہت کیا, اور ان کی کمپرومائز کو اداروں نے کمزوری کے حوالے سے لیا. کون کون سی کمپرومائزنگ انہوں نے کی اور کدھر کدھر کمزوری آپ کو لگتا ہے ان کی لگی؟ یہ تو میں تو کیا سراہی نہیں کروں گا اس کے اوپر, کہ تجزیہ تو دے سکتے ہیں, وہ بہتر بتا سکتی. نہیں دیکھیں, ایشو یہی تھا کہ پرائم منسٹر نواز شریف کا ایک ویژن ہے خطے کے حوالے سے, اور ان کا ویژن فوکس تھا اکنامک کنیکٹیوٹی کے اوپر. تو ان کا جو فوکس ہے, I won't interrupt you, مگر you just said Prime Minister نواز شریف, بٹ چلیں. جی پرائم منسٹر نواز شریف اس وقت تو پرائم منسٹر تھے نا جی, آج نہیں ہے. That was his vision when he was prime minister. ٹھیک ہے, he was focused on geo economics. جی بالکل. ٹھیک ہے, ہمارے جو سیکیورٹی کے ادارے ہیں they are still focused on geo security. جی بالکل. ٹھیک ہے, اس کی وجہ سے آئی تھنک ایک لارجلی پرابلم کریٹ ہوا کہ جیو اکنامکس سے کہتی ہے کہ جی آپ کنیکٹیوٹی کریں, ٹریڈ بحال کریں اپنے ارد گرد کے ملکوں سے. یہ ٹرکی نے بھی پالیسی استعمال کی 10 سال پہلے, چائنا نے غالباً 30 سال پہلے اس کا اعادہ کیا کہ جی ہم زیرو پرابلمز ود نیبرز, تاکہ ہم گرو کر سکیں. ٹھیک ہے, ایک تو یہ ایشو تھا, اور وہ بھی ابھی آئی تھنک اس میں ان 4 سالوں میں پرائم منسٹر نواز شریف ہونا نہ ہونا, لیکن قربت ضرور آئی ہے اس میں کہ آہستہ آہستہ وہ جو جیو اکنامکس والا جو سبجیکٹ ہے وہ سمجھ آنا شروع ہو گیا. کیونکہ اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ ہمارا جو جسے ہم اپنا دشمن ملک سمجھتے ہیں, ایڈورسری سمجھتے ہیں ہندوستان, اس کی اکنامک گروتھ کی وجہ سے ڈفرینشل بڑھتا جا رہا ہے. ہر سال ڈفرینشل بڑھتا جا رہا ہے. پاکستان از ناٹ گروئنگ سو مچ, دے آر گروئنگ ویری ہائی, اور کنسسٹنٹلی وہ گرو کر رہے ہیں. تو وہاں پھر ایک جو ہمارا آرمز بیلنس اور کنونشنل فورسز کا جو بیلنس وہ بالکل آؤٹ آف پروپورشن چلا جاتا ہے. آؤٹ آف پروپورشن. اگر ابھی ہم نے کوئی کام نہ کیا تو اگلے 10 سال میں ہو جائے گا. I believe as commerce minister بھی آپ کو بڑے پرابلمز ہوئے تھے تجارتی حوالے سے جب راہیں ہم بار کرنی تھی. ایک تو یہ ایشو ہے. دوسرا ایشو یہ ہے کہ ہماری جو پہلی افغان وار تھی اس کے جو باقیات اور اس کی جو لیگیسی ہے جہادی تنظیموں کی, اس نے بھی پرابلم کریٹ کی. دنیا ہمیں اس کے اوپر اٹیک کر رہی, مستقل آج بھی کر رہی ہے. ٹھیک ہے, اور اس بات کو یقینی بنا رہا تھا. اس میں بھی مجھے یہ خوشی ہے کہ سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ میں آہستہ آہستہ اس طرف موومنٹ ہوئی ہے, پازیٹیو ہوئی ہے کہ بھی یہ اب ریاست کی پالیسی نہیں رہ سکتی, یہ انٹینیبل ہے. اور اسی لیے یہ آپ سمجھانے میں انہیں کامیاب ہو گئے, وہ بہت قریب آ گئے ہیں پہلے سے, کہ ضرب عضب کے نتیجے میں بھی ہم نے ان کو ختم کیا. جب ایک کلیئرٹی جو پشاور میں آرمی پبلک اسکول کے اوپر جو حملہ ہوا تھا, اس کے بعد پوری ملک کا ذہن کلیئر ہوا کہ یہ لوگ کوئی جہادی نہیں ہیں, یہ کوئی اسلامی نہیں ہے. کیونکہ وقت کی قلت ہے. ایک اور جو میں نے سوشل میڈیا سے آپ سے بات کی تھی, and I want to ask you that question. آپ بڑے ایکٹیو تھے اور آپ نے بابر ستار صاحب کا ایک آرٹیکل بھی ری ٹویٹ کیا جو ججز اور جنرلوں کے احتساب کے حوالے سے بھی تھا, اور ابھی حال ہی میں آپ کی جماعت جو ہے وہ اب پروسیڈ کر گئی ہے اس موقف سے, اصولی موقف سے جو ہمیشہ میاں محمد نواز شریف نے اپنایا ہے کہ اکراس دا بورڈ ہر ایک کا احتساب ہو. سو آپ کی اپنی ذاتی رائے کیا ہے سر, کہ آج بھی مقدس گائے ہیں ججز جنرل اس ملک کے اندر, اور احتساب ان کا نہیں ہونا چاہیے ایٹ لیسٹ اس قانون سازی؟ جی قانون تو یہی کہتا ہے کہ وہ ان کا احتساب نہیں ہو سکتا, اور ہونا چاہیے. آپ کیا کہتے ہیں سر؟ ہونا چاہیے. ہونا چاہیے. تو یہ ایک دیکھیے, جب ہم کہتے ہیں نا جی کہ پاکستان میں ہم سب اکاؤنٹیبل ہیں, تو جو منتخب حکومتیں ہیں ان کو تو مختلف طریقوں سے, غیر آئینی طریقوں سے اور تشدد کے ہتھ کنڈوں سے تو اکاؤنٹیبل کر دیا گیا نا. مسلم لیگ نون کے وزراء ہیں جن پہ تشدد ہوا پولیس اسٹیشنوں میں, عقوبت خانوں میں. پوائنٹ از کہ بہرحال ایک دن احسان ہے. اگین ایز اے سیڈ, اس پہ ہم یہ کہنا کہ جی ہم کل اس کو کر لیں گے, یہ بھی ایک ایسا معاملہ ہے جو وسیع کنسنسس مانگتا ہے, پولیٹیکل کنسنسس. نہیں سر, کیوں کہہ رہے ہیں آپ اس طرح؟ میں تو کہتی ہوں کہ آپ مانیں آپ کمزور ہیں, اور میں بتاتی ہوں کیوں سر, ایک سیکنڈ. کیونکہ چاہے اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز کی بات ہو جو 400-500 ارب کا نقصان تھا, اور نواز شریف نے کھڑے ہو کر, یہ میں نے ایک بار نہیں 10 دفعہ چلایا ہے, کہا جب اپوزیشن میں تھے پچھلے دور حکومت میں آپ لوگ, کہ بھئی ہمیں حق نہیں ہے حکومت کرنے کا اگر ہم یہ 500 ارب نہ بچائیں اور بند کریں, پرائیویٹائز کریں ان کاموں کو. نہیں ہو رہا, آپ سے نہیں ہو سکا. سو اکارڈنگ ٹو یور اون لیڈر حق نہیں ہے پھر حکومت کا. اور بی سر,
You were very clear. आज भी शहबाज शरीफ साहब फरमा रहे थे कि ये NICL का केस और ये हज स्कैंडल और आप क्यों नहीं पूछते 6 अरब जो खाएं जरदारी साहब ने, पूछा करें, आप सहाफत सही करें। सर ये हमारा काम है करना, इदारों को मजबूत करना आपका काम है सर। आप लोगों ने कानून साजी नहीं की इनको मजबूत करने की, हम पकड़ के लेकर आए। जजेस जनरलों की बात, असूली मौकफ लिया पीपल्स पार्टी ने, आप पीछे हटे हैं, बाहर गालियां भी देते हैं, अंदर आके पीछे भी हट जाते हैं। फिर NRO की बाज़गश क्यों नहीं होगी? फिर मानिए कि आप कमजोर हैं। नहीं, देखिए, एज आई सेड, हम अभी भी एक ट्रांजिशनिंग, मान लीजिए आप कमजोर हैं, ठीक है, और उस ट्रांजिशनिंग डेमोक्रेसी में अगर हम ये कहें, जो दूसरी सियासी जमातें हैं वो ये खेल हमसे खेलती हैं, बार बार वो कहती हैं जी देखें आप क्यों नहीं, जिस तरह परवेज मुशर्रफ की प्रोसिक्यूशन के ऊपर हुआ, एब्सोल्युटली सर, उन्होंने कहा जी कि आप क्यों नहीं करते, जब शुरू किया तो पीछे मुड़कर देखा तो सब भाग गए थे। या सो आई एम ग्लैड कि फिर आप जैसे लोग ये माने कि भाई हम करना चाहते हैं, मगर अभी हमें उतनी वो वक्त नहीं आया कि हम अभी वो वक्त नहीं आया। एज आई सेड, देखें ये काम करने के आप ही के हैं, जो करने बहरहाल इलेक्टेड गवर्नमेंट्स ने हैं, पॉलिटिकल पार्टीज ने, और इसीलिए मेरा जो व्यू है वो थोड़ा सा इस मामले में ग्रेजुअलिस्टिक इसलिए है कि हमें जो सिविल मिलिट्री के ऊपर जो लिटरेचर है वो ये कह रहा है, जिन लोगों ने इस पर रिसर्च की है, हंटिंगटन ने रिसर्च की है, फाइनर ने किताबें लिखी हैं, लोगों ने किताबें लिखी हैं कि भाई इसको आप अगर फौरी तौर पर बैक वक्त करना चाहेंगे, हमारी जो दूसरी राइवल पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो तो हमें कम करने के लिए ये खेल हमसे खेलती हैं कि जी क्यों नहीं, व्हाई डोंट यू जस्ट अटैक देम ऑल एट वंस। ये नहीं होगा, ये काम आप लोग भी कर रहे थे सर पहले, ठीक है, काम है आप ये दैट्स हाउ इट फ्लिप्स। लेकिन बहरहाल एज आई सेड, जिस तरह मैंने कहा कि जियो इकोनॉमिक्स के ऊपर भी, जिस तरह पाकिस्तान में जहादी तंजीमों के ऊपर भी जो है वो मुझे बड़ी खुशी है। आई वांट टू पॉइंट इट आउट कि चीफ ऑफ स्टाफ ने जब 6 सितंबर की तकरीर की तो उन्होंने कहा कि जो रियासत है, द स्टेट विल retain and regain the monopoly over violence in the state। ना कि यूनिफॉर्म वाले के पास बंदूक होगी और किसी के पास बंदूक नहीं होगी। तो ये जो है, ये जो सेंस है, हम इसके ऊपर करीब आ रहे हैं। एंड बिकॉज मेरे पास आखिरी चंद लम्हात है सर, मुझे बताइएगा कि आपको लग रहा है कि आसिफ अली जरदारी किसी और की बोली बोल रहे हैं आज? जी ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन वो बहरहाल मौका परस्ती तो कर रहे हैं, अपॉर्चुनिस्ट हैं। और मैंने शुरू में कहा, मुझे इस पे कोई सरप्राइज नहीं है कि इलेक्शन में चंद मार रह गए हैं। हर शख्स जो अपने आप को डिस्टिंग्विश करने की कोशिश कर रहा है, अपने जो एडवांटेजेस हैं उन्हें गेन करने की कोशिश कर रहा है, और पाकिस्तान में एक तारीख है कि ये जो सिविल मिलिट्री का मसाला है उसे इस्तेमाल किया जाता है। सेकेंडली सर, अगर आपकी क़यादत जो है वो मरियम बीबी को ही अगला लीडर चूज करती हैं, आपके लिए काबिल कबूल है मरियम एज द नेक्स्ट लीडर ऑफ PMLN? जी, जो क़यादत फैसला करेगी हम मानेंगे। आई नो शहबाज शरीफ तो काबिल कबूल है, मरियम बीबी भी हैं। क़यादत जो फैसला करेगी, इररिस्पेक्टिव कोई भी हो जाए, कोई भी हो जाए। बहुत बहुत शुक्रिया। इट वाज अ प्लेजर खुरम दस्तगीर साहब। दैट्स इट फॉर टुनाइट। गुड नाइट। अल्लाह।